اچھی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کا وہ پیغام آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں جو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس عنوان پر، اس ٹاپک پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، بہت کم اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے، حالانکہ یہ عنوان، یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کو سنجیدگی کے ساتھ اگر اس پر بات نہیں کی گئی تو پھر یہ امت ٹوٹ جائے گی، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ ٹاپک، وہ عنوان کیا ہے؟ وہ ہے اتحاد، یونٹی۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ کسی نے کہا ہے کہ جب ہم متحد ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں تو ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ڈیوائیڈڈ وی فال، اور جب ہم بٹ جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، فال ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جَمِيعًا، اتحاد کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی نصرت اور جو مدد ہوتی ہے اتحاد پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پوری دنیا میں مسلمان تقریباً 1.5 ارب کی تعداد میں ہے، 1.5 پونے 2 یا 2 مان لیجیے، 200 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ 1 ارب 50، 60، 70، 80، 90 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، مگر ٹوٹل مسلمان الگ الگ ہیں۔ گروہ میں، جماعت میں بٹے ہوئے ہیں۔ کہیں کسی جائیں گے آپ کسی علاقے میں تو ان کا نظریہ تھوڑا الگ ہوگا، ان کی ایک الگ جماعت ہوگی، ان کی ایک الگ مسجد ہوگی، ان کا ایک الگ تھوڑا عقیدہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وحدانیت، توحید، ایک عقیدہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہونا چاہیے، ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے، ایک آواز ہونی چاہیے۔ مگر جب آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان بٹا ہوا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی مسلمان بٹا ہوا ہے، سماجی اعتبار سے بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی ہم بٹے ہوئے ہیں۔ سماجی اعتبار سے کیسے بٹے ہوئے؟ ہمارا سماج بستی ہے، ایک بستی کے اندر دیکھیں گے آپ، ایک محلہ انصاری کا ہے، ایک محلہ
سید کا ہے، دوسرا محلہ جولاہا کا ہے، تیسرا محلہ چودھریوں کا ہے۔ اپنے یہاں تھوڑا یہ کم ہے، لیکن آپ اتر پردیش چلے جائیں اور کسی دوسرے علاقے میں، اپنے بھارت کے علاقے میں چلے جائیں گے تو وہاں یہ بیماری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ یہ انصاری لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ یہ فلاں صاحب ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ فلاں صاحب؟ یہاں تک کہ شادی بیاہ بھی وہ لوگ برادری دیکھ کر کرتے ہیں۔ ایک انصاری ہے تو انصاری میں کرے گا، ایک سید ہے تو سید میں کرے گا۔ اللہ نے جماعت بندی کی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، قبیلے ہوتے لگ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ایک قبیلے والا، ایک خاندان والا دوسرے خاندان سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے مسلمان بٹا ہوا ہے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، اور مسلک تو اتنے ہو گئے، اس نے تو اور ریڑھ کی ہڈی مسلمانوں کی توڑ دی ہے۔ یہ الگ جماعت ہے، یہ الگ مسلک ہے، یہ الگ کلچر ہے۔ ایک مسلک، ایک منہج، ایک طریقہ ہونا ضروری ہے جو کہ قرآن و حدیث کا پیغام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، پوری دنیا کے مسلمان، انٹائر ورلڈ، پوری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، المسلم کا جسد واحد، ایک مسلمان یعنی ٹوٹل مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند سر سے لے کر پیر تک۔ جیسا ایک انسان کی باڈی ہوتی ہے ویسے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک باڈی کے سامان ہونا چاہیے۔ یعنی اگر انگلی میں کہیں پر چوٹ لگے، آپ کی ایک انگلی ٹوٹ جائے تو پھر دوسرا بدن کا حصہ بے چین ہو جاتا ہے، آپ بستر پر لیٹ جاتے ہیں، آپ اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ آرام کریں، پوری باڈی آپ کو بیڈ ریسٹ کر دیتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جسم کے مانند، جسم کے کسی ایک حصے میں چوٹ لگے تو دوسرے حصے کو تکلیف پہنچنی چاہیے کہ آج ہے دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایسا ہے، اگر ایک کو مارا جاتا ہے دوسرا مسلمان سوشل میڈیا میں فیس بک پہ دیکھ کر ہنستا ہے، چائے پیتا ہے، مزے لیتا ہے۔ ایک مسلمان کو جیل میں ڈالا جائے بنا کسی قصور کے تو دوسرا اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتا، اس کی پیروی کے لیے نہیں جاتا ہے۔ ایک پریشانی میں ہے تو دوسرا اس کی پریشانی میں شامل نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے گاؤں سماج کے اندر میں اگر کسی کو کوئی بہت سخت بیماری ہو گئی، اس کو ہمت کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اس کے گھر پر نہیں جاتے۔ وعیادۃ المریض، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، ان میں ایک ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے رشتہ دار میں کوئی بیمار آدمی ہے تو آپ ان کی عیادت کے لیے جائیں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کو تسلی دیجئے، بھلے ہی کینسر کا مریض ہے،
بھلے ٹی بی کا مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آپ ان کو تسلی دیجئے کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے پیدا کی، آپ ضرور ٹھیک ہوں گے۔ کچھ ہو سکے تو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے، فائنانشیل مدد کیجئے۔ یہ سماجی زندگی ہے ہماری، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، نہیں جاتے۔ ارے مریض تو کم سے کم وہ 25% لوگوں کی تسلی سے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ارے ہاں بھائی فلاں صاحب آ رہے ہیں، سب لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ عیادت تو دور کی بات ہے، کہنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے مقدر میں اگر کسی انسان کے مقدر میں موت ہے تو اسے تو کوئی نہیں بچا سکتا، ورنہ ایک دعا آپ مریض کے پاس بیٹھ کر آپ پڑھ دیں، 7 مرتبہ پڑھ دیجئے، تو اس کو بڑی سے بڑی بیماری ہوگی تو اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بس اتنی چھوٹی سی دعا 7 مرتبہ پڑھ دیجئے اس کے پاس بیٹھ کر۔ اگر موت لکھی گئی ہے اس کے ماتھے پر تو پھر تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر موت نہیں ہے، بیماری ہے اور اچھی دوا کی کنڈیشن کے ساتھ اس کی شفا لکھی گئی ہے، تو ضرور وہ انسان اس وقت آپ کی دعا سے شفا ہو سکتی ہے، اس کو مل سکتی ہے۔ کتنی چھوٹی سی دعا، بہت چھوٹی سی دعا، ایک لائن بھی، آدھی لائن بھی نہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کچھ نہیں دے سکتے، آپ بیٹھیں، تسلی دیجئے، دعا پڑھ دیجئے۔ اگر آپ کی دعا سے کوئی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بچ جائے گا، تو کتنا بڑا فائدہ، ایک سنت بھی زندہ ہوگی۔ تشمیت العاطش، رد السلام، اجابت الدعوہ، اتباع الجنائز، یہ 5 چیزیں۔ اتباع الجنائز، میت جا رہی ہے تو آپ پیچھے پیچھے چلیے۔ ورد السلام، سلام کا جواب دیجیے۔ وتشمیت العاطش، پیاسے لوگوں کو پانی پلائیے۔ اجابت الدعوہ، کوئی دعوت ہے اس کی دعوت قبول کیجئے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ 5 حق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ میرے بھائیوں، کامیابی آپ کو مل سکتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہی کامیابی ہو سکتی ہے، باقی کسی کی زندگی میں کامیابی بالکل نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی پرسنل لائف میں ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر میں یونٹی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے قریب میں گاؤں میں اگر کوئی آپ کی دعوت دے تو آپ جائیں، اجابت الدعوہ، دعوت آپ نے قبول کر لی۔ دعوت قبول کرنا، آپ نے دعوت دی، ہم نے قبول کر لی، یہ دعوت قبول کرنا الگ ہے، سنت ہے، کھانا سنت نہیں ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ نے دعوت قبول کی لیکن آئے نہیں ہمارے یہاں، آپ کھانے میں شریک نہیں ہو پائے۔ جانا چاہیے، آپ کو دعوت دی گئی، آپ جائیے۔ اس سے انسیت بھی بڑھتی، محبت بڑھے گی۔ آپ کسی کی گھر کے فنکشن میں، کوئی ولیمے میں آپ کو بلائے، آپ جائیے تو اس کی ہمت بڑھتی اور اس کی ضرورت میں کام آئیے۔ چلو تمہارے گھر میں تمہارے یہاں ولیمہ ہے یا تمہاری بیٹی کی شادی ہے، چلو تو مہمان آ رہا ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے چلو ہم تمہیں مکمل کرتے ہیں۔ یہ سماجی زندگی ہوتی ہے جو ہونا چاہیے، نہیں کرتے ہم لوگ۔ ورد السلام، سلام کا جواب تو دور کی بات ہے جناب، سلام ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم
رواہ مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، اگر تم لوگ کرو گے تو آپس میں محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ محبت کی بڑھوتری کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام طریقہ بتا رہے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے؟ ابرا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، آپس میں محبت بڑھ جائے گی، تحاببتم، آپس میں محبت بڑھے گی، انسیت بڑھے گی۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سامنے مل جائے کوئی چھوٹا ہو کہ بڑا، سلام کیجیے، یہ سلام کا جواب دینا حق ہے، ہم لوگ کرتے ہی نہیں سلام، پیچھے رہتے۔ سلام کو عام کیجیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ السلام علیکم دنیا کی واحد مذہب ہے جو دوسرے کو مل کر سلامتی کی آرڈر دیا گیا، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ ہندو دھرم میں جائیں گے تو رام رام، پرنام، آداب، یہی چلتا، نمستے، نمستے تو شریعت اسلام میں جائز بھی نہیں، پر نام بھی جائز نہیں، رام رام بھی جائز نہیں۔ اسلامی کلچر میں، اسلامک شریعت میں not allowed to say these words، اس کی اجازت نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ آداب بولتا ہے بہت سارا، آداب بولنے میں کیا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اگر کوئی آداب بولتا ہے تو میں کہتا ہوں وہاں پہ حداکم اللہ، تو ہم جیسے وہ آداب بولتا ہم آداب بول دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ آداب ہی بولا۔ آداب اور ہداک، ہداک کا مطلب ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت۔ اگر کوئی آپ کو نان مسلم، اگر آپ کو وہ رام رام کہتا ہے تو آپ اس کو کہیے ہداکم اللہ۔ وہ سلام کا جب آپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو آپ اس کو ہداکم اللہ کہیے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ہمارے یہاں تنہا مذہب اسلام میں السلام علیکم سلامتی ہو، دکھا دیجئے دنیا کے اندر کوئی تہذیب اور کلچر اور کوئی مذہب ایسا ہے کہ جس کے اندر ملنے کے بعد آدمی کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہو، نہیں، تنہا there is only Islamic religion and this thing is found، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ اسی لیے محبت بڑھے گی، کیوں؟ اگر دشمن بھی ہے آپ اس کو بھی سلام کیجیے، 10 مرتبہ 5 مرتبہ سلام کرو گے تو آگے چل کر کبھی نہ کبھی یہ سوچے گا کہ ارے میں تو اس کے لیے ہمیشہ سازشیں رچ رہا ہوں، لیکن یہ جب بھی ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، میرے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہے۔ آج کل کون کس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہے؟ تو آپ کا دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا، یہ کر کے تو دیکھیے۔ تو یہ ملی چیزیں، محبت بڑھانے کے لیے چیزیں، تو ان سب کو کرنے سے کیا ہوگا؟ ان سب کو کرنے سے یونٹی آئے گی، محبت بڑھے گی، اسٹرانگ۔ لیکن آج بانٹنے کی پوری سازشیں چل رہی، بانٹا گیا، ہم سب بٹ جاتے، کوئی نیتا آتا بھاشن دیتا مسلمان بٹ جاتا، کوئی اور آیا بڑا آدمی آیا اس نے اپنی بات رکھی، آپ کو کچھ نہیں دیکھنا، آپ کو مذہبی اعتبار سے آپ کے سامنے میں آپ کا بہتر رہنمائی رہبری کرنے والی کوئی چیز ہے تو قرآن و شریعت۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ دو چیزیں ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک قرآن، ایک احادیث رسول، یہ چیز، ورنہ ہر کوئی بانٹے گا، ہر نیتا آئے گا آپ کو ورغلائے گا، ہر کوئی آئے گا آپ کے بیچ میں آپ کا رہنما اور رہبر بن کر، لیکن وہ سب اپنے اپنے فائدے کے لیے آئے۔ آپ کا فائدہ کس میں؟
آپ کا فائدہ قرآن میں، آپ کا فائدہ کس میں؟ آپ کا فائدہ جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں، آپ کا فائدہ کس میں؟ صحابہ کرام کی مکمل سیرت اور ان کی زندگی میں، آپ کا فائدہ کس میں؟ اللہ کے فرمان میں، آپ کا فائدہ کس میں؟ اللہ کا جو حکم اور آرڈر ہے، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا، اس میں فائدہ ہے۔ کسی کے کہنے پر بچ جانے سے یا کسی کے کہنے پر غلط فیصلہ لینے سے یہ امت ہمیشہ سے غلط نتیجہ آیا، پوری دنیا کے اندر کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اسی لیے کسی کی باتوں پر برتنا نہیں، ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور آستھا رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ آج لوگ پھر رہے دنیا کے اندر، ٹکٹکی بجا رہے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا سچا دوست ہوں، میں تمہیں بچا سکتا۔ ابھی ہم نے دیکھا اسی راجنیتک سفر میں بہت سے لوگ تو یہ کہنے لگے مجھے ووٹ دو، نہیں دو گے تو تمہارا قبرستان ختم، تمہاری مسجد ختم، تمہارے مدرسے تالے لگ جائیں گے، ایسے ایسے جملے بکواس بند کرو، جملے باز جھوٹے، تم کیا مدرسہ کو، مسجد کو اور مکتب کو بچاؤ۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کی تعلیم جہاں جہاں پائی جائے، اللہ کے قرآن کی حفاظت کون کرتا؟ اللہ کرتا، اور اللہ کا قرآن جہاں رہے گا اس جگہ کی بھی حفاظت اللہ کرے گا۔ تم جھوٹے نیتا یہ بول کر مجھے ووٹ کرو میں تمہاری مسجد بچاؤں گا، 3.5 تو مسجد شہید کی گئی، تم بل میں گھسے ہوئے تھے، تم ہمیں ووٹ کرو مدرسہ کو بچاؤں گا، مدرسہ عزیزیہ جلا دیا گیا، تم کہاں بل میں گھسے ہوئے تھے، دوبارہ کیوں نہیں بنایا تم نے؟ قبرستان کے قبرستان اجاڑ دیے گئے، کہاں تھے اس وقت؟ آج آپ کو کرسی بچانی، آج آپ کو جیتنا ہے، اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانا، تو ہم کو ووٹ کرو ہم تمہاری مسجد بچا دیں۔ مسجد اللہ کا ہے، اللہ بچائے۔ مسجد اللہ کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، پوتر ترین جگہ۔ جب اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے طیر ابابیل کو بھیج سکتا ہے تو آج بھی جس مسجد کو اللہ کو بچانا ہوگا اللہ خود بچا لے گا۔ اللہ سے بڑا طاقتور تم نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، تم شرابی ہو، تم تجارت کرتے ہو، تم پیسوں پر اس قوم کو بیچتے ہو۔ اگر کسی کی ذات پر بھروسہ کی جا سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بھروسہ کرنا ہوگا۔ تم آئے بچانے کے لیے ہماری مسجد ہے، جب کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے کمبخت ابرہہ چلا، پورے ایک دم ہاتھیوں کو لے کر لشکر کو لے کر چلا، تو بیت اللہ شریف سے کچھ دور قریب اپنے فوجوں کو روک کر کہا کہ اس کا متولی کون ہے، ذرا بلا کر لا۔ بیت اللہ شریف کا متولی صدر کون ہے، بلا کر۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنم نہیں ہوا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے کا معاملہ، کچھ دن پہلے کا معاملہ۔ تو ان کو جب بلایا گیا عبد المطلب کو، عبد المطلب کون؟ اللہ کے نبی کے چچا، عبد المطلب دادا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب، عبد المطلب کا اصل نام شیبہ، شیبۃ الحم، ایک لمبی ہسٹری ہے، نام عبد المطلب کیوں پڑا؟ پڑھیے تفسیر کی، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں اس کی وضاحت مل جائے۔ تو ان کو بلایا گیا، کیا عبد المطلب؟
بلائے گئے، کہا یہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے ہم اس کو گرانے کے لیے، ڈھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری ایک گزارش ہے آپ سے بادشاہ صاحب، آپ اس گھر کو گرانا چاہتے گرائیے، یہ میرا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر، بیت اللہ۔ کہا تو پھر تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہمارے اونٹ ہے جس پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے آس پاس کے مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے اس شہر میں مکہ کے آس پاس جو گاؤں سے باہر ہوتا ہے نا کہ بھیڑ کا، بکرے کا، بکریوں کا جو ریور ہوتا، اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ ہمیں یہ دے دیجئے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا گارجن میں ہوں، گھر کا مالک، گھر کا گارجن اصل میں اللہ، میں نہیں، اسی لیے میں اس کی حفاظت کی گزارش آپ سے کر رہا ہوں، آپ ہمیں یہ دے دیجئے، واپس کر دیجئے، اور آپ، رہی بات یہ گھر اللہ اس کا مالک، اللہ دیکھ لے گا۔ کہا اچھا میں تو گرانے آیا ہوں، دیکھتا ہوں تمہارا اللہ کتنی طاقتور۔ اب رہا جاتا قریب ہوتا تو یہ دیکھ لیجئے، گھر کا جو کعبۃ اللہ، مسجد، بیت اللہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی فضیلت بڑی، اور جو ہماری مسجد ہے وہ بھی مسجد، وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرح فضیلت نہیں ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی فضیلت نہیں۔ جو پوتر ترین مقام بیت اللہ کا، وہی پوتر ترین مقام ہماری مسجدوں کا بھی ہے۔ ان احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ اللہ کو ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ تو اس نے کہا عبد المطلب نے کہ اب رہا تم کو ڈھانا ہے تو تم جانو، اور اس مسجد کا جو رب ہے وہ جانے۔ اب رہا اپنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، جو جانور تھے ہاتھی اور گھوڑے، ان کو دور سے پتہ چل جاتا ہے سامنے کوئی خطرہ ہے، ان کا ہاتھی اور ان کے گھوڑے آگے قدم نہیں بڑھا رہے تھے، بڑی کوشش کے بعد وہ جانور آگے بڑھے، جب قریب تھا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، اس کی دیوار ڈھا دی جاتی، شہید کر دیا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیرن ابابیل کو بھیجا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو سورہ الم تر کیف ہے اس کے اندر اسی واقعے کی وضاحت کی گئی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ نے ان لشکر کے اوپر طیرن ابابیل کو بھیجا۔ طیرن ابابیل چھوٹا پرندہ، بہت چھوٹا، اس کے چونچ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، ایک کنکر کا ایک ٹکڑا، دونوں ٹانگوں میں بھی اور چونچ میں بھی، وہیں سے آسمان سے جیسے ہی گرایا اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، اسی طیرن ابابیل کے اسی کنکر کو دیکھ کر، اسی پتھر کو دیکھ کر گولی بنائی گئی، گولی AK-47 میں جو بندوق کی گولی بنتی۔ سائنسدانوں کو میڈیکل سائنس کی ریسرچ اور تحقیق، جب ایک آسمان سے پتھر اپنے چونچ سے ایک پرندہ گرا رہا ہے، اس کی طاقت اتنی ہے کہ اگر سر پر وہ پتھر لگا، جس بھی افسران کا جس کے سر پر لگا تو وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، کہ جب ایک معمولی سے پتھر چونچ سے نکل
کر گرا، اتنی طاقت ہو سکتی ہے، تو ہم بھی کوئی اس طرح کی چیزیں اگر اسپرنگ میں ڈال کر اگر اس کو زور سے چھوڑیں گے تو انسان کی باڈی کو ڈیمیج کرے گی گولی، تو وہیں سے اس چیز کی ایجاد کی گئی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم نے ترقی کر لی، کہیں نہ کہیں اسلامک پلیٹ فارم سے مدد لی گئی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں سارے لوگ جتنے بھی تھے ابراہ کے ساتھ پورا لشکر فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یہ دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ کھایا ہوا بھوسا نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ کبھی چارہ ڈالتے ہیں بھینس کو یا بیل کو، اس میں استبل میں ناد بولتے ہیں، تو وہ کچھ کھاتا ہے کچھ گرا دیتا ہے چبا گر کے، ویسا کھائے ہوئے بھوسے کے مانند، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند پوری لشکر تباہ برباد کر دی گئی۔ جب کوئی اللہ کی مسجد کو مٹانے آئے گا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ ضرور اپنی مسجد کی حفاظت کرے گا۔ لیکن آج کچھ نیتا لوگ ہیں، آئے ہم تمہاری مسجد بچا دیں گے، ہم تمہارے مدرسے بچا دیں گے۔ کم بخت تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تم ہماری مسجد کو کیا بچاؤ؟ یہی قوم کو بانٹتے، اور ہماری قوم ارے واہ بڑی اچھی تقریر کر رہا، ارے واہ یہ تو ہماری مسجدیں بچا جائے، یہ تو اکیلے لڑ جائے گا سب سے، یہ تو جتنی باتیں کر رہا ہے سب ہماری تقدیر بدل دے گا۔ آپ کی حالت کوئی نہیں، آپ اپنی حالت خود بدل سکتے ہو، ورنہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم اپنے آپ کے اندر نہ ٹھان لیں ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے تو ہماری حالت کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ ظالم بادشاہ کیوں نہ بیٹھا ہو، اس کو بھی حساب دینا ہوگا۔ جانر پتی پر جان سکھداتا سو نر ترت نرکم ہو جاتا، سنسکرت کا ورڈ ہے شریمد بھگوت گیتا کا۔ اس میں کہا گیا جانر پتی پر جان سکھداتا سو نر ترت نرکم ہو جاتا، جو بادشاہ جا نرپتی پرجا کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، پرجا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، پرجا مطلب عوام، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اس میں بادشاہ کون ہے؟ اگر آپ گھر میں گارجن ہیں تو آپ بھی بادشاہ ہیں، اگر آپ اپنے پنچایت کے مکھیا ہیں تو پورے پنچایت کے آپ بادشاہ ہوئے، اگر آپ اپنے ویدھان سبھا کے ایم ایل اے ہیں تو پوری ویدھان سبھا کے گارجن ہوئے، اگر آپ ایم پی ہیں تو پوری لوک سبھا کے گارجن ہوئے، اگر آپ سی ایم ہیں تو پورے اسٹیٹ کے گارجن ہوئے، اگر آپ پی ایم ہیں، ادھیکش ہیں، صدر ہیں تو پورے ملک کے آپ گارجن ہوئے۔ ان سب کے لیے شریمد بھگوت گیتا میں کہا ہے بہار کے نیتاؤں، بہار کے پرائم منسٹر اور بھارت کے پرائم منسٹر اور بہار کے سی ایم سب کے لیے جان نرپتی پر جان سکھداتا سو نر ترت نرکم ہو جاتا، جو گارجن جو بادشاہ جو ذمہ دار اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں ہمیشہ گدی میں عیش کے ساتھ بیٹھا ہوا رہوں گا، بلکہ مرنے کے بعد سو نر ترت نرک میں ہو جاتا، وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک میں جائے گا۔ نرک مطلب جہنم کو بولتے ہیں، سو نر ترت نرک میں ہو جاتا۔ راجا تو دھرم سے تو سیاست پر جانا مچو پکارا، جو راجا انصاف نہیں کرتا ہے، جو گارجن انصاف نہیں کرتا ہے، جو ذمہ دار انصاف نہیں کرتا، جھوٹ بولتا، راجا دھرم سے تو انصاف نہیں کرتا، سیاست پر جانا مچو پکارا کا، تو اس کے لیے سماج کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری شریعت تو کہتی
کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو، اس کے ظلم سے اس کو بچاؤ، روکو۔ مظلوم کی مدد تو ہم لوگ جانتے ہی کہ اگر کوئی کسی آدمی پر ظلم ہوتا ہے تو آپ اس کی مظلوم ہے، اتیاچار ہے، تو اس کے ظلم کو روکیے، ہونے والے ظلم سے اس کو نجات دلائیے، اس کی مدد۔ لیکن کوئی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، آپ روک سکتے تو اس کو روکیے، تو اس کی مدد۔ لیکن اس وقت میرے بھائیوں اس امت کو بانٹ دیا گیا، ہم مسلمانوں کو بٹنا بالکل نہیں چاہیے، مل جل کر رہے۔ لیکن آج مسلمان خود بخود اپنے ایمان کا سودا کر لیتا، لالچ میں آ کر۔ آپ کو یاد ہے 1857 کا اس دیش کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ایک غدار، اس نے سوچا اپنے ایمان کا سودا کروں گا، مجھے نواب بنا دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو تو تھوڑا یاد دلاتا ہوں، ابھی سن 2025 ہے، 1757 کی ایک تاریخ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ 1757 میں ایک جنگ ہوئی تھی، ایک جنگ کیا سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی انگریز سے سب سے پہلی لڑائی باضابطہ میدان میں لڑی گئی 1757 میں، ابھی سن 2025 ہے۔ کتنے سو سال، 250 300 300 400 سال پہلے، یہ 300 جہاں بلکہ 700 800 سال پہلے کی بات ہو گئی۔ 17 3 20 ادھر 5 3 8 750 سال پہلے تقریباً۔ تو اس کتنا، ہاں تو 1700 325 سال ہوا، نہیں ادھر، اچھا ہاں سوری، ٹھیک 350 سال پہلے تقریباً سب سے پہلی لڑائی باضابطہ میدان میں آ کر، ایک طرف انگریز اور ایک طرف مسلمان۔ اس لڑائی کا سروا سپہ سالار بادشاہ نواب سراج الدولہ، میری اکثر تقریروں میں ہسٹری کی تقریر جہاں ہوتی ہے تو وہاں پر ہم یہ بات رکھتے ہیں۔ تو نواب سراج الدولہ، اس کے نانا کا اثر اس میں تھا۔ نواب سراج الدولہ میں جو بہادری تھی، اس کے نانا کے خون میں، وراثت میں، جو نانا کے اندر جو طاقت تھی۔ نانا کا نام علی وردی خان۔ علی وردی خان کو یعنی نواب سراج الدولہ کے نانا کو پتا چلا کہ انگریز نے کلکتہ میں ایک آفس بنائی ہے اور وہاں سے وہ حکومت، وہاں سے وہ اپنی وہ چلانا چاہتا ہے، پورے بنگال میں سازشیں اور جال بچھانا چاہتا ہے۔ تو علی وردی خان نے کہا کہ جاؤ توپ لگا کر ہاوڑہ میں جو آفس بنائی تھی انگریز نے، اس ڈائمنڈ ہاربر جگہ کا نام ہے، آج بھی ڈائمنڈ ہاربر ایک ودھان سبھا کا علاقہ بنگال میں پایا جاتا، ہاوڑہ کے قریب میں۔ تو وہاں پر اس آفس کو توڑ دیا تھا، ڈرا نہیں تھا انگریز سے علی وردی خان۔ لیکن بہت جلدی 1755 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو ان کے انتقال کے بعد جانشین کون بنے گا، کرسی پہ کون بنے گا، بیٹھے گا، گدی پر کون بیٹھے گا، تو نواب سراج الدولہ میں یہ ساری صفت تھی، ان کے ناتی میں، تو ناتی کو بٹھایا گیا نواب سراج الدولہ۔ نواب اس وقت کا اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آج بھارت کے اندر سب سے بڑا عہدہ راشٹرپتی، سب سے پہلا ویکتی راشٹرپتی، پھر پردھان منتری آتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ بھئی بنے اسٹیٹ میں سی ایم ہوتا، ارے بھئی بنے، خواہش ہوتی، تو اس وقت کا سب سے بڑا عہدہ پورے علاقے کا نواب ہوا کرتا تھا۔ تو نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریز کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، لڑائی کی، جنگ کی مقابلہ کیا۔ آج جو لوگ بولتے ہیں کہ اس دیش کو آزاد ہم نے کیا ہے، ہمارے دیش میں یہاں کی زمین پر حصہ ہے، ان کو بتانا چاہتا ہو، اٹھا کر دیکھو انگریز سے سب سے پہلے تلوار لے کر میدان میں لڑائی کرنے والا مجاہد نواب سراج الدولہ۔
نواب سراج الدولہ بھلے ہی ہار گئے تھے، شہید ہو گئے تھے وہ اس جنگ میں، لیکن انگریز کو پانی پلا کر گئے، انگریز کو بتا کر کے گئے کہ کون ہے نواب سراج الدولہ۔ شہید ہو گئے بیچارے نواب سراج الدولہ۔ ان کو شہید کرنے میں کوئی دوسرا نہیں تھا، ان کی شہادت میں ان کو ایسا نہیں کہ تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا، ان کو دھوکے سے مارا گیا، دھوکے سے۔ اور یہ دھوکہ دینے والا کون؟ جیسے آج مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کچھ لوگ، آج پورے بھارت میں ہم تمہارے سچے وفادار، اور اندر اندر پتا چل رہا ہے کچھ اور کام کر رہے ہیں وہ۔ نواب سراج الدولہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، مارا گیا، اور مروانے والا، سازشیں رچنے والا ان کا قریبی، ان کا سپہ سالار میر جعفر۔ اس لیے غدار وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر بھی میر جعفر آئے گا آگے غدار وطن لکھا ہوا آئے گا۔ جو لوگ مسجد اور مکتب اور قبرستان ان چیزوں کو بچا کر اپنی کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں، ان کو بچانے کی گواہی دے کر یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ لٹیرے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کو کے پیچھے سازشیں رچنے والا ان کا خود کا سپہ سالار، جن پر نواب سراج الدولہ اعتماد کرتا تھا، جیسے آج ہم ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، یہی ہے جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ارے یہی ہے جو ہماری مسجد بچا دے گا، ہمارا مکتب، ہمارے مدارس بچا دیں گے، ہماری مساجدیں بچا دے گا، انہی کو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن پیچھے ہم کا رشتہ کچھ اور ہوتا ہے کچھ لوگوں سے جو دیش کے اور ملک کے ملت کے دشمن ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے میرے بھائیوں، نواب سراج الدولہ انگریز سے مل کر، یہ نواب سراج الدولہ کو میر جعفر انگریز سے مل کر اس کو شہید کرواتا ہے۔ میر جعفر شہید کرنے کے بعد جا کر انگریز کے اس وقت کے رائبر فائلو، اس طرح کا کوئی نام ہے انگریز کا، جو بھی ہوگا بڑا آفیسر، ان سے جا کر ہاتھ ملاتا، بات نکلتی ہے سامنے، فوراً اس کو 1757 میں ہی ان کو نواب بنا دیا جاتا۔ جب پوچھی گئی ان سے، لوگوں نے پوچھا، بات سامنے آ گئی کہ نواب بننے کے چکر میں نواب سراج الدولہ کو مروایا، لیکن کیا ہوا؟ 3 سال کے بعد اس کو گدی سے ہٹا دیا، ان کے داماد میر قاسم کو بٹھایا گیا، پھر 3 سال کے بعد پھر ان کو بٹھایا گیا، لیکن 1763 میں موت ہو جاتی، چلا جاتا دنیا سے۔ لیکن میرے بھائیوں، جن پر قوم، جن پر ان کے سب سے بڑے نواب سراج الدولہ نے بھروسہ کیا، انہوں نے اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا۔ وہ تو چلی اور تھوڑا آگے آئی، 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والا، اس امت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے والا اس وقت میں 1799 میں کوئی اور نہیں تھا، بلکہ یہی انگریز کے، یہی ان کے ایجنٹ میر صادق انگریز سے ہاتھ ملا لیتا۔ ٹیپو سلطان کو کوئی ہرا نہیں پاتا، ان سے ہاتھ ملا لیتا۔ جب ٹیپو سلطان اپنے دروازے سے باہر نکلتے، اندر سے گیٹ لگا دیتا، پورا دروازہ بند کر دیتا، اور انگریز کو خبر کرتا ہے کہ دیکھو ٹیپو سلطان باہر ہے، ان کا مقابلہ ہوتا، وہ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ اس امت کو کوئی بیچ رہا، اس امت کو بانٹ رہا، ہمارے نوجوانوں کو کوئی بگاڑ رہا، تو کچھ ہمارے قوم کے گنے چنے لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو گالی باز بنا رہا، ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ بنا دیا، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل، فیس بک، جان جی لگا کر اپنا سب کچھ قربان کر کے ان کے لیے آپ
چیختے چلاتے ہو، لیکن میرے نوجوانوں آپ کی زندگی کی بھلائی کسی نیتا یا کسی قوم کے غداروں کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ کا رول ماڈل حضرت علی ہو سکتے ہیں، آپ کا رول ماڈل جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ کا رول ماڈل ابو بکر صدیق ہے، آپ کا رول ماڈل حضرت عمر فاروق ہے، آپ کا رول ماڈل حضرت عثمان ہے، آپ کا رول ماڈل جنگ بدر کے میدان میں اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا معاذ اور موقظ ہے۔ آج قوم کو بانٹنے والوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو برباد مت کیجیے۔ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے، ہمارے امت کو تو بانٹ دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے بھی، امت کے لوگوں سے بھی، کہ ہم لوگ کچھ لوگوں کی بہت اچھی تقریریں سن کر بٹ جاتے، ریالٹی سے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بتائیے کون آیا، اتنے لوگوں کو مارا گیا، کون کس کا کیس لڑ رہا؟ کوئی لڑ رہا، کوئی نہیں۔ پہلو خان کے بھائی کا فون میرے پاس ایک روز آیا، پہلو خان، میں گیا بھی نہیں ہوں وہاں پہ، میوات میں جس کو مارا گیا تھا، گاڑی کے چکر میں شاید مار کر اس کو گالی میں جلا بھی دیا تھا اس کو، اس کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا بھائی کا فون آیا کہ پہلو خان کا بھائی بول رہا ہوں مولانا۔ ہم نے کہا جی بولیے۔ بڑا فائنینشیل بہت دقت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا رے بڑی بڑی تقریریں آپ کے بھائی کے نام پر لوگ کر رہے ہیں، بڑا وہ صرف اپنی واہواہی لوٹنے کے لیے مولانا، ورنہ مالی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ یہ حالت، سچا معین و مددگار وہی ہے جو زمین پر اتر کر جو ضرورت مند ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہے، ان تک جا کر ہاتھ پھیلا کر ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بھی تو دعوے کر رہے، تقریریں کر رہے، نہیں الحمدللہ۔ آپ چلیے ہمارے ادارے میں کم سے کم 5 پریوار کے بچے جن کے والد کا اچانک نوجوانی میں ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2-3 بچے ہیں گھر میں نے ان کے گھر پہ جا کر یہ کہا ہے کہ آپ کا جو یہ بچہ ہے یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا جو بچہ بڑا ہے اس کو میرے اسکول میں داخل کیجئے، فری تعلیم انشاءاللہ، میٹرک تک میں کروں گا۔ 5 میں سے 3 فیملی کے بچے تو آ گئے، کچھ چھوٹے ان کے بچے نہیں آئے، جہاں تک ہو پا رہا میں کر رہا ہوں۔ اور مجھے ایسا نہیں کہ میں اس کا چرچا نہیں کرتا، میرے خیال سے شاید میری زندگی میں دوسری بار میں بول رہا ہوں، چونکہ اس ٹاپک کی بات آئی تو بول ہی دیتا ہوں۔ ابھی ایک بڑا حادثہ ہوا ہمارے بڑے علاقے میں، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے راستے میں پڑتا ہے، ہم نے ان کو روک کر کے ان کی نانی سے کہا، ان بچوں کی دادی یا نانی سے ہم نے کہا کہ تمہارا کتنا بچہ جس کا ان کے والد کا انتقال ہو گیا؟ بولا ایسے ایسے مولانا چھوٹے بچے۔ ہم نے کہا پڑھانا چاہتے ہو؟ بولا ہاں۔ ہم نے کہا فری میں پڑھائیں گے، فری میں ان کی پرورش ہوگی، میٹرک تک، جب بڑا ہو جائے گا اپنا کھائے گا کمائے گا، اس کو کچھ نہیں دینا، نہ کھانا نہ پینا نہ کپڑا نہ کتاب، کچھ نہیں۔ میرے اسکول میں ہاسٹل میں رکھ کر، اور ہاسٹل میں رکھ کر بچے کو پڑھانا، ایک بچے کے پیچھے کم سے کم آپ جو ضروری چیزیں وہ دیجئے تو کم سے کم 1800-2000 روپے خرچہ ہوتا ہے۔ اگر میں 5 بچے کو پڑھا رہا ہوں تو کم سے کم 10,000 روپے مہینے کا خرچہ ہوا۔ اگر مجھ جیسے ناچیز آدمی 10,000 روپے خرچ کر کے کسی کو اگر اللہ مجھ سے تعلیم دلوا رہا ہے، کسی کی پرورش ہو رہی ہے، سب اللہ کرتا ہے، تو مجھے کہنے کا ادھیکار ہے۔ لیکن وہ لوگ جو تقریریں کرتے، کسی کا نام لے کر دعائی دے کر کیا اس کے ساتھ ایسا ہوا میں انصاف کروں گا، نہیں، صرف تقریریں نہیں چاہیے، قوم کی زمین پر اتر کر ان کی ریل میں کام چاہیے، مدد چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، باتیں تو بڑی بہت ساری کرنی تھی، لیکن وہی ہوتا ہے میرے مقدر میں، میرے خیال سے اس علاقے میں میں کئی سال کے بعد آیا،
بہت کم آنا ہوتا ہے ادھر، بہت کم۔ کٹھیار میں ہی میری حاضری بہت کم ہوتی ہے، مصروف رہتا ہوں، تھوڑا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ لیکن وہی ہے کہ ہمارے قوم کے لوگ بھی اب عادی ہو چکے ہیں، 12 بجے تک رہتے ہیں، اس کے بعد پھر جانے کا 11 بجے تک جانے کا سما مناتے ہیں۔ چلیے یہ بھی ایک اچھی عادت ہے، بلکہ اب جلسہ 12 بجے تک ہی ہونا چاہیے۔ فوراً مغرب بعد شروع کیجئے، مغرب سے لے کر 12 بجے تک جلسہ ہو، 12 بجے کے بعد سونا، نیند بھی ضروری